بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ پیارے بچوں، ایک ضروری بات جان لیں، وہ یہ کہ بنی اسرائیل ہی وہ قوم ہے جس کو آج کل ہم یہودی کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد وہ ملک بہت جلد کمزور پڑ گیا اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہودیوں میں بھی اتفاق نہ رہا، یہ ادھر ادھر بکھر گئے۔ یہودیوں کا ایک خاندان دمشق کے جنوب میں واقع ایک شہر بالبک میں جا بسا۔ ان لوگوں نے اپنا دین اور اس کی تعلیمات کو بھلا دیا اور اس شہر کے سب سے مشہور بت بال کی پوجا شروع کر دی۔ خدا نے اس بگڑی قوم کو ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے حضرت الیاس کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینے ان کے مندر میں پہنچ جاتے اور کہتے کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے جو کہ عبادت کا مستحق ہے؟ لیکن آپ کی قوم آپ کی بات نہیں سنتی تھی۔ آپ انہیں دلائل کے ساتھ سمجھاتے تھے، وہ نہیں سنتے تھے۔ قوم کے رویے سے آپ مایوس ہونے لگے۔ بالآخر آپ نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دی، اے اللہ تو اس نافرمان قوم سے اپنی نعمتیں روک لے۔ اللہ نے یہ دعا سن لی اور آپ کی طرف وہی بھیجی کہ آپ بتائیں ان پر کس قسم کا عذاب بھیجو۔ آپ نے کہا، اے اللہ ان پر سے بارش کو روک لے۔ ہر طرف قحط بھوک تھا، جانور مرنے لگے۔ اب قوم نے بجائے توبہ کرنے کے الٹا آپ کو اس لیے تلاش کرنا شروع کیا تاکہ آپ سے اس قحط کا انتقام لیا جائے۔ چنانچہ جب بھی انہیں کسی گھر سے روٹی پکنے کی خوشبو آتی تو یہ گمان کرتے کہ شاید الیاس یہاں چھپے ہیں۔ وہ اندر گھس جاتے اور تلاشی لینے کے بعد جب آپ انہیں اس گھر سے نہ ملتے تو اس گھر والوں کو مارتے پیٹتے۔ آپ ان دنوں ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اس غار کا نام مغارۃ الدم ہے۔ یہ جگہ دمشق کے اسی پہاڑی علاقے میں واقع ہے۔ آپ ایک دن اس غار سے باہر آئے اور آپ نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تمہیں معاف کر دے تاکہ وہ تم پر سے قحط کو ختم کر دے، تم پر بارشیں برسائے۔ چنانچہ سب نے آپ کی بات پر لبیک کہا اور ایمان لے آئے۔ اس پر آپ نے اللہ سے دعا مانگی جو اللہ نے قبول کی۔ ان پر موسلادھار بارش برسنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین تر ہو گئی، پھول کھل اٹھے، درخت ہرے بھرے ہو گئے، کھیتی اگنے لگی، جانور چرنے لگے اور ان سے قحط جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن افسوس کہ قوم بہت جلد اپنا وعدہ بھول گئی اور انہیں دوبارہ بت پرستی کی گمراہی میں جا پڑی۔ اس بات سے آپ کو بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ان نافرمانوں سے مجھے اپنے پاس اٹھا لے، مجھے ان کافروں سے نجات دے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ پھر آپ کے بعد حضرت الیسوع کو نبی بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا۔